السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے حضرت مالک بن دینار کی زندگی سے کچھ واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ حضرت مالک بن دینار دنیا داری سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ دنیا کی رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی وسیع جائیداد اور مال و دولت کی وارث اس کی اکلوتی لڑکی ٹھہری، جو کہ انتہائی خوبصورت اور قیامت خیز شخصیت کی مالک تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے حضرت ثاقب نبانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ثاقب نبانی نے پوچھا، تم کس سے نکاح کرنے کی آرزو مند ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے، کیونکہ وہ پرہیزگار، دیندار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والا انسان ہے۔ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ثاقب نبانی نے اس لڑکی کا پیغام حضرت مالک بن دینار تک پہنچا دیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی سمندر کے کنارے پر پہنچنے لگی تو ملاح نے ان سے کرایہ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو تم نے مجھے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے کہہ دیا ہوتا، تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ ان کی یہ بات سن کر کشتی کے مالک کو سخت غصہ آیا اور وہ بدتمیزی اور بد کلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا بہت ظالم اور سنگ دل انسان تھا۔ اس نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب آپ کی غشی دور ہوئی تو اس نے آپ سے دوبارہ کرایہ طلب کیا اور کہا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنا ہے تو اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ابھی اس ملاح نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ادھر ملاح ساری صورتحال دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا۔ آپ کشتی میں سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار میں لوگوں کو پرکھنے اور ان کے باطن کو سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مریض قریب المرگ ہے اور زندگی کی آخری سانس گن رہا ہے تو آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا۔ آپ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے جب ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو مریض نے نکاہت کے عالم میں بتایا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے آگ کے 2 پہاڑ آ جاتے ہیں اور آگ کے شعلے اس کی جانب لپکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے مریض کے پاس کھڑے دوسرے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ شخص سود کا کاروبار کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا، حضرت یہ بات بالکل درست ہے، لیکن آپ نے کیسے جانا؟ اس پر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ جس شخص کو دم آخر دشواری نظر آئے تو سمجھ لو وہ کم تولنے والا اور سود کھانے والوں میں سے تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔